اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الدین رفاقت آپ سے مخاطب ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ ویڈیو شارٹ سے شارٹ ہو، اس کے اندر کچھ حقائق کے اوپر بات کی جائے۔ یہ 26 نومبر 2023 کے یہ جو مناظرہ ہونے جا رہا تھا مفتی حنیف قریشی مابین انجینئر محمد علی مرزا، بات یہاں پہ حق کی ہوگی، سچ کی ہوگی، یہاں پہ جذباتی ہو کہ نہیں بات ہوگی۔ میں بذات خود انجینئر صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت سنتا ہوں، ایون مفتی حنیف قریشی صاحب کو بہت سنتا ہوں، اختلاف رائے اپنی جگہ، ہم ان کی عزت بھی کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اب بات ہوگی اس مناظرے کے پس منظر پہ۔ اویس ربانی صاحب نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا 26 نومبر کے بارے میں آلموسٹ ایک مہینہ پہلے، اور نہ تو دونوں فریقین سے پوچھا، بعد میں انہوں نے مفتی صاحب سے اجازت لی، مفتی صاحب اس پہ ایگری ہوئے، اور اس کے بعد جب انجینئر صاحب سے بات ہوئی تو انجینئر صاحب نے اس کی بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی وہی شرط رکھی کہ اپنا بڑا لے کے آؤ، تو جو کہ ایک حد تک ان کی بات ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر بریلوی مکتب فکر کی بات کی جائے تو ان کے سینکڑوں علماء ہیں، کس کو جواب دے گا انجینئر؟ تو اب بات ہوگی کہ کیا آیا انجینئر صاحب نے اقرار کیا تھا اکیڈمی میں آنے کا، ان کی دعوت قبول کی تھی، یا میزبانی قبول کرنے کا انہوں نے اقرار کیا تھا؟ بالکل نہیں۔ آپ کو درجنوں ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب کے اندر۔ جب میچ کھیلنے دوسری ٹیم نے کھیلنا ہی نہیں ہے تو جیت کیسی؟ خود ہی آپ نے میدان سلیکٹ کیا، خود ہی آپ گئے، خود ہی جا کے آپ نے کہا کہ ہم جیتے، ہم فاتح جہلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں 26 نومبر کے دوسرے پہلو کے اوپر کہ کیا اگر فاتح جہلم مفتی حنیف قریشی صاحب ہے تو کیا بخاری کی حدیث 2812 غائب ہوگی؟ صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 2812، کیا غائب ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6229، غائب ہوگی؟ کیا 11ویں شریف ثابت ہو چکی ہے؟ کیونکہ جنہیں تو مناظرہ ہار گیا، تو کیا 11ویں شریف دین کے اعتبار سے کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہو چکی ہے؟ رفع دین کی ساری آئی تھنک 200 سے زائد حدیثیں ہیں، میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً 200 کے قریب حدیثیں ہیں، کیا وہ غائب ہو چکی ہیں؟ نہیں۔ تو خود ہی آپ گیم سیٹ کرتے ہیں، دوسرا آ کے کھیلے گا نہیں، خود ہی آپ اپنے آپ کو آپ نے ونر ڈکلیئر کر دیا۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بددیانتی ہے جو کہ اس قوم کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے۔ اس کی اگر مثال دی جائے تو آپ کے پاس اس قوم کے اندر بڑے ہم نے ہیرے اپنے کھو دیے ہیں اس ملک کے اندر، جس میں اگر میں نام لوں گا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے دور کی زندگی اٹھا لیں کہ ان کے اوپر کتنے علماء نے فتوے دیے۔ آج تو سوشل میڈیا کی برکت کی وجہ سے انجینئر بچ رہا ہے، انجینئر کی دعوت ہر گھر کے اندر جا چکی ہے، ہر بچے کے موبائل کے اندر جا چکی ہے، ہر بچہ اپنے موبائل سے انجینئر کو سن رہا ہے۔ چلیں اس دور میں یہ سوشل میڈیا کی برکت نہیں تھی، بہت سارے ہم نے ہیرے اپنے ہاتھوں سے گنوائے ہیں ان ملاؤں کے پروپیگنڈاز کے بعد۔ ہم علماء حق ہیں، جتنے بھی عالم ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں، اختلاف رائے رکھنے کے باوجود، کیونکہ ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے، سچ کو تلاش کرنا ہے۔ جب حق اور سچ کو تلاش کریں گے تو ہمیں سب کو سننا پڑے گا، سب کی صحیح باتوں کی تائید کرنی پڑے گی، اور سب کی جو غلط بات ہوگی، جو قرآن و حدیث کے منافی ہوگی، ہم اس پہ ڈیفینیٹلی ہم اپنا کوسچن ریز کریں گے، اختلاف رکھیں گے، کیونکہ یہ اختلاف ہمارا حق ہے، ہم نے حق اور سچ کی پہچان کرنی ہے۔ تو یہ بے بنیاد یہ باتیں کہ فاتح جہلم، پہلے تو آپ لوگ یہ سب سے بڑا میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک بندے نے ہاں اقرار کیا نہیں۔ اگر اس کی آپ نے مثال لینی ہے تو مفتی راشد محمود نے بھی اس بات پہ ایگری کیا کہ جب انجینئر نے مناظرے کے لیے ہاں کی ہی نہیں تو پھر کاہے کی شکست؟ بہت سے چند آج میں نے یوٹیوب کے اندر بہت سارے علماء کی ویڈیوز دیکھی ہیں
اس میں خود ہی وہ یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ انجینئر جب تیار ہی نہیں تھا مناظرے کے لیے تو پھر کس بات کا فاتح جہلم؟ وہ تو کبھی مناظرے کے لیے تیار ہوا ہی نہیں، وہ کبھی مناظرہ کرے گا بھی نہیں۔ اور جب مفتی صاحب گئے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اکیڈمی میں پبلک سیشن چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ گئے پبلک سیشن کے ٹائم، اور ان کی واپسی ہوئی جب کہ جو ہی پبلک سیشن ختم ہوا اس وقت واپس گو کہ انتظار کرتے، شاید کوئی حل نکلا تھا۔ اور شاید حل نکلنا تو دور کی بات ہے، انجینئر صاحب نے اپنا نمائندہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کیمراز وغیرہ چھوڑیں، جو کہ آلریڈی اویس ربانی نے بات کی ہوئی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کیمراز نہیں لائیں گے تو ہم نہیں لائیں گے۔ تو سیم ایز اٹ از انجینئر صاحب نے اپنا نمائندہ بھیجا نیچے جا کے، یعنی فریشی صاحب سے بات کی کہ آپ اپنا کیمراز نیچے چھوڑیں، آپ اوپر آئیں، پہلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اگر مناظرے کے لیے ایگری ہو گئے تو ہم آپ کے کیمراز واپس بلا لیں گے۔ اس بات پہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے ایز اٹ از وہی فارمل جواب ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، کیمرہ ہمارا موبائل ہمارا اپنا ہے، ہم نہیں چھوڑ کے جائیں گے، ہم گئے تو ہم ساتھ اپنے یہ لے کے جائیں گے۔ خیر، میرے ان باکس کے اندر بے تحاشا میسیجز آئے ہیں، بہت لوگوں نے میسیجز کیے ہیں۔ اس کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ کیا ہوا بھائی، انجینئر ڈرپوک بھاگ گیا۔ اگر آپ سارے علماء مل